بالکل حمزہ، آگے بڑھیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستانیوں کی، کیونکہ پاکستانی دنیا میں کہیں بھی ہو پاکستان کا نام تو روشن کرتے ہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور ہمیشہ آگے بھی نا نام پاکستان کا روشن کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں. اگر بات کی جائے برطانوی نژاد پاکستانی اداکارہ ارمینا خان کی، تو انہوں نے ٹویٹر پر یہ اعلان کیا ہے کہ انہیں برطانیہ میں برنلے کے میئر کی طرف سے عوامی خدمات کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. حمزہ کیا بات ہے. ارمینا خان یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ اس انعام کو انتہائی عاجزی سے قبول کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایوارڈ وصولی کی تصویر بھی شیئر کی ہے اور پاکستانی نژاد میئر کی تعریف بھی کی. ارمینا خان برطانیہ میں رہائش کی وجہ سے وہاں سماجی مسائل سمیت ہر طرح کی عوامی خدمات کے لیے متحرک بھی دکھائی دیتی ہیں. بالکل حمزہ، اور وہ جہاں سوشل میڈیا پر برطانیہ کے اندرونی سماجی مسائل پر بات کرتی رہتی ہیں، وہیں وہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسائل کو بھی اپنا موضوع بناتی ہیں ہمیشہ. تو ارمینا سے بات نہ کر لی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ہسبینڈ فیصل خان ساتھ موجود ہیں. ارمینا السلام علیکم. فیصل السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو عوامی خدمت کا سرٹیفکیٹ کن خدمات کی وجہ سے جو ہے پیش کیا گیا ہے جس کو آپ نے عاجزی سے قبول کیا؟ السلام علیکم جی. میں یہ سوال جو ہے فیصل میرے لیے ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے اس کا. السلام علیکم. ان کی جو اوارڈ ہے ان کو ملی ہے 3 مین ریزنس کے لیے. سب سے پہلے انہوں نے جو آرگنائزیشن مانچسٹر مسلم کمیونٹی فاؤنڈ کی تھی، اس سے پہلے جو نا ہر کوئی اپنے گانے گا رہا تھا، ہم کافی ڈس آرگنائز تھے. انہوں نے ایک قسم کا یہاں کے جو مسلمان پاکستانی کمیونٹی کو ایک دیا، ہمیں اکٹھا کر دیا. اب کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی، کوئی بھی کوئی رسپانس ہو نا، ہم ایک ہی آواز سے بول سکتے ہیں، اب ایک ہی پلیٹ فارم سے. تو سارے ہمارے جو میڈیا پرسنالٹیز، پولیٹیشینز، بزنس مین، سارے ہم جو نا ایک آواز سے بولتے ہیں. سب سے پہلے یہ تھی. اور دوسرا انہوں نے جو کام کیا اسپیشلی جو ینگ گرلس کے لیے، یہاں رول ماڈلز آپ کو پتہ ہے کمی ہے اسپیشلی پردیس میں. تو انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے، اپنی جو ہماری جو خاتون ہے ان کو گائیڈنس دی ہے، اپنا کلچر قائم کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ، اور تیسرا انہوں نے جو کشمیر اور سیریا کے لیے جو آواز اٹھائی ہے نا، ڈپلائمنٹس کی ہے، کشمیر کے لیے لابنگ کی ہے یورپین یونین میں یا آئرلینڈ میں. یہ 3 مین ریزنس تھے. بالکل. اچھا، اس بارے بھی کہیے گا، کیونکہ برطانیہ جیسے سماج میں پاکستانیوں کو اپنے کلچر سے جوڑنے کے لیے بہت کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے؟ اور دوسرا اس بارے میں بتائیے گا کہ مغرب میں کشمیری عوام اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا کتنا مشکل کام ہے؟ میں جو ہوں پرسنلی ایک امباڈی کرتی ہوں ایسٹ اور ویسٹ کے کلچر کو، بیسٹ آف دا بوتھ. مطلب جو پاکستان کی جو بیسٹ چیزیں کلچر کی، جو ویسٹ کی جو بیسٹ چیزیں کلچر کی، میں ان کو برج کرتی ہوں. کیونکہ میرا تعلق کینیڈا سے اور روٹس پاکستان سے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کو ہر جگہ ساتھ لے کے جاؤں، کلچر وائز بھی اور ریپرزنٹیشن وائز بھی. جہاں تک آپ کی بات ہے کشمیر اور اس طرح کی چیزوں کو ریپرزینٹ کرنا، تو آبویسلی بہت مشکل ہے. کیونکہ جب میں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی تھی، جب میڈم پریانکا چوپڑا نے جب ایز اے یونیسیف ایمبیسڈر انہوں نے جب ایک طرح کی انہوں نے پارشیلٹی دکھائی تھی انڈیا کی طرف. میں سمجھتی ہوں کہ وہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی ایز این ایمبیسڈر آپ سائڈس نہیں لے سکتے. تو پھر میں جب پاکستان کا کیس جو ہے یونیسیف کا لے کے گئی، تو ایک بہت ہی کولڈ سا رسپانس ملا، جیسے کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو ویک لیڈرشپ ہے نا، اس کی وجہ سے یہ مسئلے ہیں. کیونکہ جب اب ایک افیکٹو جو ان جگہوں پہ جو اس طرح کی جانی پہچانی انسٹیٹیوشنز اگر یہاں پہ اسٹرانگ لیڈرشپس بیٹھے، افیکٹو لیڈرشپس بیٹھے، تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے مطلب بہت آسانی سے اپنی باتیں منوا سکتا ہے، اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کروا سکتا ہے. But because we don't have effective leadership, اس وجہ سے بہت اسٹرگل کرنا پڑا ہے. I'm an actor, یہ میرا کام نہیں ہے to be honest, but مجھے درد فیل ہوتا ہے کہ لوگ اٹھ کے پاکستان کو باتیں کر دیتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے پالیسیز بنا لیتے ہیں, and we're not given a chair at the table. مطلب this is just ridiculous. تو پھر ان چیزوں کو چینج کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اب ایک تھنک ٹینک آپ سمجھ لیں اس کو سیٹ اپ کیا ہے, اور ہم لوگ جتنے بھی جو پاکستان کی بیسٹ برینز ہیں ان دا یو کے آل اوور دا ورلڈ ان کو ساتھ لے کے آئیں گے تاکہ ہم اس چیز کا جو ہے ایک سلوشن نکال سکیں. کیونکہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی اٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کو باتیں کرے, یہ برداشت سے باہر ہے. میں کشمیری ہونے کی حیثیت سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب آپ چائنا جاتی ہیں یا کسی میکسیکو یا کسی اور ملک میں جاتی ہیں
ہماری ایک کہاوت ہے جیسا دیش ویسا بھیس. تو when in Rome do as the Romans. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جو نا آڈینس جو ہے نا جس ملک میں ہم ہو رہے تھے اس کے لیے ہم میسج ٹیلر نہیں کرتے. تمہارا ناکامیابی کا وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ادھر انگلینڈ میں یہاں نعرے بازی شور شرابہ جھنڈا جلانا یہ نہیں چلا جاتا, لیکن ہم اسی طرح کر رہے ہیں کام, ٹھیک ہے, نعرے بازی وغیرہ. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو جو نا بدلنا پڑے گا, جس طرح ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں یہاں جس طرح لابنگ کرتے ہیں. تو یہ ہم سکھانا چاہ رہا ہوں اور پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں جو بھی آپ کے جو ویورز ہیں کہ جس ملک میں آپ ہیں اس ملک کو سمجھیں, آپ انٹیگریٹ کریں اور اپنا جو پیغام ہے اور اپنی جو پروٹیسٹ ہے اس کے مطابق آپ ارینج کریں. نہیں تو وہ جو عوام ہے وہ سنے گی نہیں. اگر آپ چائنا میں جا کے چلائیں گے اردو میں, جس کو اردو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہے گا. تو یو ہیو ٹو چینج لینگویج. ٹھیک ہے, وہ پروٹیسٹ کا بھی طریقہ کار ہے جو آپ فیصل کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ برطانوی تیز رفتار شہری زندگی میں پروفیشنل مصروفیات ہیں, اس کے ساتھ عوامی خدمت بھی آپ کر رہے ہیں, کس قدر مشکل ہوتا ہے اور ان دونوں معاملات میں توازن پیدا کرنا آپ کو کس طریقے سے آیا, کیسے آپ نے سیکھا؟ جی میں تو بچپن سے کرتی آ رہی ہوں والنٹیئرنگ, اور اسکول سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا تھا, خاص کر میری امی جو ہے وہ اس کام میں بہت زیادہ کینیڈا میں انوالو تھی, کمیونٹی پروجیکٹس وغیرہ, تو میں نے سب کچھ ان سے سیکھا ہے. تو اس کے لیے ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ پروجیکٹ کر کے ختم کر کے آئے ہیں پاکستان سے, یا یہاں پر میں کام کرتی ہوں فل ٹائم, ہم لوگ کا آپس میں بزنس ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر شام کے وقت اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. ابھی تو آج کل لاک ڈاؤن ابھی ختم ہوا ہے تو ہم نے بہت چیزوں کو اڈیپٹ کیا ہے, جیسے زوم کے تھرو ہو گیا یا آن لائن میٹنگز ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ویجولس کرنی وہ سب ہم لوگ آن لائن ہی اس کو آرگنائز کرتے ہیں. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جہاں آپ کی نیت پہ دنیا چلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ارمینا تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا کہ لارڈ واجد خان نے کس طرح سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی خدمات کو کن الفاظ میں سراہا؟ جی ایکچولی میرے لیے تو یہ بٹ آف اے سرپرائز تھا, کیونکہ میں جو انہوں نے مجھے ان کے سیکرٹری کی طرف سے ہمیں انویٹیشن آئی ایک ٹاؤن ہال کے ٹور کرنے کی, تو شاید فیصل کو پتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میرے لیے ایک سرپرائز تھا. تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں وہاں پر استقبال کیا. انہوں نے ہمیں اپنے پرائیویٹ چیمبرز میں انوائٹ کیا, ہم نے بہت ساری ڈسکشنز بھی کی. تو بہت زیادہ پاکستان سے ان کو بھی محبت ہے, وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے بھی کہ وہ اپنی کمیونٹی کو لفٹ کریں. میں بہت زیادہ ان کے لیے بھی بولوں گی, بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر بھی, کیونکہ ہر ایک جو ہے یہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ کمیونٹی میں ایک کا نہیں ہے. جو جیسے فیصل نے بولا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کا, کہ ہر کوئی جو ہے they try and pull you down. کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اس کا کریڈٹ کوئی دوسرا لینے کی کوشش کرتا ہے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی ایلیویٹ کرتے ہیں, اور ہم لوگ ایسا ہی ایک ایتھوس اور انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ جو بیسٹ لوگ ہیں ان کو ایلیویٹ کریں, تاکہ پھر یہ جو کھینچی تانی جو چل رہی ہے it's like we can end that. اچھا ٹھیک ہے ارمینا, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کرونا جیسی عالمی وبا میں جب عام آدمی کی زندگی میں تکالیف بڑھ رہی ہیں, بڑھتی ہوئی غربت ہے, اس کا بھی چیلنج ہے, اور پاکستان کو اس چیلنج کا بہت زیادہ سامنا ہے, تو کیا مستقبل میں آپ اپنی عوامی خدمات کا سلسلہ پاکستانی سماج تک بھی بڑھائیں گی؟ دیکھیں جی, میرا تو شروع سے یہ تھا کہ بفور میرا جو یہ فیم آیا یا میڈیا آیا, میں تو تھوڑا لیٹ سٹارٹ کیا تھا میڈیا میں. میرا تو ہمیشہ سے یہ پلان تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمیشہ اس چیز کو قائم رکھوں گی اور اس کو پروگریس کروں گی ایون مور. ابھی تو ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا ہے. اچھا, تو فیصل کا تعلق کشمیر سے ہے, تو بیکاز کشمیر میرے لیے بہت زیادہ ایک ٹچی پوائنٹ تھا, تو ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا. پاکستان کے لیے میں فنڈ ریزنگ کرتی رہتی ہوں, بٹ آبویسلی میں بتاتی نہیں ہوں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے لیے کرتا ہے بیکاز وہ میری ایک اسپریچول سائڈ کو فلفل کرتا ہے. تو انہی چیزوں کو لے کے میرے بہت زیادہ پلانز ہیں. اب دیکھیں اللہ میاں زندگی دے اور صحت دے, تو بہت زیادہ انسان کے لیے کرنے کے لیے بہت زیادہ. زندگی کے جینے کے طریقے 3 قسم کے ہیں. ایک آپ کچھ بنا سکتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ, دوسرا آپ کچھ تبدیل کر سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں, اور تیسرا یہ آپ دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی ان 3 ذریعوں سے نہیں جئیں گے
تو آپ کی زندگی بےمعنی ہوتی ہے. اس کا پھر معنی کیا آپ کتنا کھا لیں گے, کتنا پی لیں گے, کتنا آپ پہن لیں گے. انسان دراصل پیدا ہی دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے. اگر آپ کو اللہ میں نے ایک پلیٹ فارم سے نوازا ہے, آپ کو ایک وائس دی ہے, اور اگر آپ اس چیز کو افیکٹولی یوز نہیں کر رہے تو then it's a really sad thing. ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمارے خاندان میں جو نا اگر ہم جو کچھ بھی کامیابی اپنے لیے کر لیتے ہیں, ہمارے خاندان والے پوچھتے ہیں ہاں آپ اور اپنی ذات کے لیے ٹھیک ہے, لیکن آپ نے دوسروں کے لیے کیا کیا ہے, آپ نے دنیا کے لیے کیا کیا ہے. یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے سبق بچپن سے. میں سب سے کہوں گی کہ آپ اگر ایک چھوٹا سے چھوٹا کام کر رہے ہیں روزانہ کا, تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں, اگر ہم سب مل کے ایک چھوٹا سا اچھائی والا کام کر لیں روزانہ, تو جو اچھے لوگ ہیں جو بہت زیادہ کام کرتے چیز نہیں ان کا بہت. ٹھیک ہے جی, بہت اچھی کوز ہے آپ دونوں کی, بہت اچھی سوچ ہے آپ دونوں کی. ارمینا بہت شکریہ آپ کا, فیصل بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے جو ہیں اچھے جو عزائم ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ایسے خیالات سب کے نہیں ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے, زندگی گزارنے کا مقصد جو آپ لوگ بتا رہے ہیں, اللہ کرے کہ ایسے ہی جو ہے. تو واقعی میں یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ انسان اپنے لیے تو جیتا ہے, یہ دوسروں کے لیے کام کرنا, دوسروں کے لیے دوسروں کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے.